السلام علیکم۔ ہمارا پاکستان سے انڈیا میں آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے۔ ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان کو نکالنا مقصد ہے، اور دل کی آواز ان کے دلوں تک پہنچانا مقصود۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ایک شریعت زبان والوں کے لیے، ایک طریقت دل والوں کے لیے۔ جن لوگوں نے آپ کے زمانے میں صرف شریعت پہ اتفاق کیا، انہیں میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا، اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا، وہ بے صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے اعلیٰ مقام بھی حاصل کر کے چلے گئے۔ وہ جن لوگوں نے دل والا علم حاصل کیا، وہی خواجہ صاحب بنے اور وہی داتا صاحب۔ اب ظاہری علم کی تشریح ضروری نہیں ہے، ہم سارے جانتے ہو۔ وہ دل والا علم جس کو مسلمان بھول گیا، اب اس کی تشریح کر۔ لوگ کہتے ہیں، یہ پیش کہتے ہیں کہ دل اللہ کا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا خیال ہے، وہ کہتے ہیں ان کا خیال ہے، یہ کہتے ہیں کہ دل اللہ کا کرتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو دل ہے نا، یہ بھی اللہ کا کرتا ہے۔ بہت طرح کی تصویر ہے، ایک ظاہری تصویر جو بازاروں میں بکتی ہے، وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے، اس کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں۔ ایک تصویر تمہارے اندر لگی ہوئی ہے، وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے، اہل دل اس کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں۔ بے شک جس طرح پتھر سے ٹکراتا ہے، چنگاری اٹھتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے، چنگاری اٹھتی ہے، اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ لیکن یہ جو نور بنتا ہے، یہ انگلیوں میں، یہ تمہارے حساب کتاب میں لکھ دیا جائے گا، کام آیا یوم محشر میں کام آئے گا۔ اسی طرح کی تمہارے اندر تسبیح لگی ہے، وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے، اس کے ساتھ پھر اللہ ملاتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو رگڑا لگتا ہے، وہ جو نور بنتا ہے تو وہ سیدھا خون میں جاتا ہے، خون سے ہوتا ہوا تمہاری نسوں میں آتا ہے، نسوں سے ہوتا ہوا تمہاری روح تک پہنچ جاتا ہے۔ جب روح تک جاتا ہے تو تمہاری روحیں بیدار ہو کے وہ بھی اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر تم سوتے رہنا، اللہ ہوتی رہے گی، خواب میں بھی اللہ، قبر میں بھی اللہ، اور یوم محشر تک اللہ ہوتی رہے گی۔ پانی دینا۔ دو طرح کی شریعت ہے، ایک شریعت محمدی ہے، ایک شریعت احمدی ہے۔ تم لوگ شریعت محمدی سے واقف ہو، شریعت احمدی سے واقف نہیں ہو۔ حضور پاک کے جسم مبارک کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، آپ کی روح مبارک کا نام احمد تھا۔ آپ کی ایک روح ہے یہاں، اس کو اخوا بولتے ہیں، اس کا نام احمد تھا، اور ایک روح ہے جس کو انا بولتے ہیں دماغ میں، اس کا نام محمود تھا۔ یہ 7 روحیں تمہارے اندر موجود ہیں، ان کو لطائف بولتے ہیں۔ جب یہ نور دل میں جاتا ہے، پھر دوسری مخلوق وہ اللہ کرنا شروع ہوتی، تیسری، پانچویں، چھٹی، 7 مخلوقیں پھر اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر یہی مسجد، تو یہی کعبہ، یہی گلے گلزار جنت۔ جب حضور پاک شب معراج میں گئے، اوپر جانے سے پہلے آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی، جس میں سب نبیوں ولیوں کی ارواح شامل تھیں۔ پھر آپ جب اوپر گئے، نیچے نماز پڑھا کے گئے تھے نا، تو اوپر نماز کون سی ملی؟ وہ جو پڑھا کر گئے تھے وہ پاکوں کی نماز تھی، وہ جو اوپر جو ملی وہ ناپاک لوگوں کے لیے تھی، تاکہ وہ ان کو پاک کرے گی۔ اگر آج تمہاری روح بھی اس قابل ہو جائے تو تم کو بھی وہ نماز میسر ہو سکتی ہے۔ اس کو روحانی نماز کہتے ہیں۔ وہ اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہیں دے، لبیک یا عبدی۔ انسان کے اندر مٹی کا بنایا، مٹی کو ناپاک نہیں تھی، باقی مخلوقیں 6 ڈالی، وہ بھی ناپاک نہیں تھی۔ جب اس میں وہ نفس ڈالا گیا تو پھر یہ جسم ناپاک ہوا۔ اس کے لیے بلے شاہ نے فرمایا، اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اسا منڈو پلیت نہ سی۔ جب یہ نفس اندر اتنا پاک ہوا نا، تو جب وہ اندر نور جاتا ہے نا تو وہ نفس پاک ہوتا ہے نا۔ پھر جب وہ نفس پاک ہوتا ہے، اس وقت تو بھی پاک ہو گیا نا۔ اب تو نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تیرے اندر نہیں اترتا ہے، وہ نفس ناپاک ہے نا۔ تو جب تو نفس پاک ہو جائے گا، پھر قرآن بھی اندر اور نماز بھی اندر۔
یہ جو نفس ہے اس کی کتے کی طرح شکل ہے، یہ کالے کتے کی طرح ہے، ذکر کے نور سے اس کی شکل سفید کتے کی طرح ہو جاتی ہے، پھر ذکر کے نور سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے، پھر ذکر کے نور سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے، پھر ذکر کے نور سے وہ تمہاری شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر تم ذکر کرو گے ساتھ یہ بھی جھومے گا، نماز پڑھو گے ساتھ یہ بھی نماز پڑھے گا، اس وقت اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں، پھر حضور پاک و حاضرین عشش کر اٹھتے ہیں، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر، کتے کو انسان بنایا، پاک کیا، میری محفل میں لے آیا، اس کو بولتے ہیں نفس مطمئنہ۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہارا نفس مطمئنہ نہیں ہے، نفس امارہ ہے، آج مسلمانوں میں 72 فرقے بن گئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر زندی کہہ رہے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ نفس امارہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور یقین کرو کہ جب تک کہ تمہارا نفس پاک نہیں ہوتا تمہاری نمازوں کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ نمازیں 3 قسم کی ہیں، ایک نماز صورت ہے، ایک نماز حقیقت ہے، ایک نماز عشق ہے۔ نماز صورت کیا ہے؟ 72 فرقے والے نماز صورت ہی پڑھتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کی نماز دکھاوا ہے۔ دکھاوا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل واللہ خد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا، آپ نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا مسلمان، جنہوں نے ہیلو وجد کری منافق، جنہوں نے نہیں مانا کافر۔ اب تم کس کو کہتے ہو؟ روزانہ کہتے ہو، ہر نماز میں کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ جواب دیتا ہے کر میں آٹے ہی نہیں ہے۔ تو پھر کہتے ہو اللہ عصمت، اللہ بے نیاز ہے، دل کہتا ہے نہیں بیوی بیمار ہے، لم یلد ولم یولد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا چل۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ یہ نماز صورت ہے، اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور نماز حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس دل میں سب سے پہلے تمہیں اللہ اللہ سیکھنا ہوگا۔ یہ جتنے بھی یہاں ولی اللہ بنے ہیں نا، یہ سب نے اللہ اللہ سیکھی ہے، اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگایا، اپنی روحوں کو اللہ اللہ میں لگایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ پھر یہ کام کاج بھی کرتے رہے، اللہ اللہ ہوتی رہی، دستکار میں دل یار میں، وہ گاڑی رسالہ یہ بھی تم پھر چلاتے رہو، اللہ اللہ ہوتی رہے گی۔ پھر جب تم نماز پڑھتے رہو گے نا، پھر بھی اللہ اللہ ہوتی رہے گی۔ اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ ہی اللہ، وہ اللہ سمجھ، دل کہے گا اللہ ہی اللہ، لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ ہی اللہ۔ اب زبان اقرار کری ہے، دل تصدیق کرے ہے، اور جسم عمل کرے۔ زبان ذکر مفصل میں، دل ذکر مجمل میں۔ زبان دلیل سے منواری ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مانا کہ اللہ ہی اللہ۔ اور زبان کا تصرف ہے، یہاں بولتے ہیں امریکہ والے سنتے ہیں، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں۔ ہاں، تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا، یہ نماز مومن کا معراج۔ پھر آگے نماز عشق کیا ہے؟ جب یہ تمہاری روحیں بیدار ہو جائیں گی، تم نے دیکھا ہوگا خواب میں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، اور تم نہیں ہوتے ہو، تمہارے اندر کی ایک مخلوق ہوتی ہے، وہ ایک نفس، لطیفہ نفس ہے، وہ ہر کسی کا طاقتور ہوتا ہے، وہ خواب میں شیطانوں میں گھومتا رہتا ہے۔ جب وہ دوسری روحیں وہ بھی نور کی طاقت سے طاقتور پکڑ جاتی ہیں، تو پھر وہ بھی اس جسم سے خواب سے نکلتی ہیں، وہ شیطانوں میں یہ نورانی چیزیں سیدھی نوریوں میں جاتی ہیں، سب سے پہلے حضور پاک کے قدموں میں جا کے گرتی ہیں۔ اس وقت بلے شاہ نے فرمایا لوکی پنج ویلے تو عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ۔ کہ یہ جو لوگ 5 رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، باجماعت کریں گے اور کیا کریں گے، لیکن جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ تو پھر وہاں حضور پاک کے قدموں میں جب پہنچے تو وہاں نمازیں بھی ہوتی ہیں، تو تلاوتیں بھی ہوتی ہیں، وہ نماز عشق ہے کہ روح ادھر نماز پڑھی ہے اور جسم ادھر نماز پڑھی۔ اب تھوڑا سا اس کا طریقہ بتا دوں، ٹائم مجھے مختصر ملا ہے۔ اب لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ ساری عمر اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ عابد ہیں، ولی نہیں بن سکتے، مومن بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ صورت اجہاد میں ہے۔ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو پھر اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں ہوتا ہے۔ اب آپ اللہ اللہ کریں، عبادت ہے، روحانیت تو نہیں ہے، اس اللہ کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، تب روحانیت ہے نا۔ اس کے لیے روزانہ 66 مرتبہ کاغذ کے اوپر اللہ لکھتے ہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے
کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ اللہ لکھیں. آپ تھوڑے دن لکھیں گے, ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. دوسرا طریقہ, زیرو کے بلب پر پیلے رنگ سے اللہ رکھیں, اس کو سوتے وقت دیکھتے رہیں, جب تک نیند نہ آئے اس کو دیکھتے رہیں. ایک دن آئے گا وہی لفظ اللہ آنکھوں پہ تیرتے ہوئے نظر آئے گا. جب آنکھوں پہ تیرتا نظر آئے پھر لکھنا دیکھنا بند کر دیں, پھر آنکھوں سے توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتاریں, وہی لفظ جو کاغذ پہ تھا وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا. قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. یہ پولیس کی مہر تو پولیس والا, اللہ لکھا گیا تو اللہ والا. جب یہ اللہ کا تصور آئے گا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, ٹک 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 ٹک. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں, ایک کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ ہو. گھڑی گھڑی سے کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. رات کو سونے لگے انگلی کو قلم تصور کریں کہ میں اپنے دل پہ تصور سے اللہ لکھ رہا ہوں. جن ہستیوں کے پاس بیٹھے ہو ان سے فیض حاصل کرو. تم ان سے روحانی فیض حاصل نہیں کرے, دنیا بھی فیض کے لیے آتے ہو. اور خیال کرو کہ خواجہ نظام الدین میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے دل پہ اللہ لکھا نظر آئے گا. صبح اٹھو, وضو ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں. اس دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا, ذکر خفی کرتے رہو. جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا ہے اس کو ذکر خفی کہتے ہیں, جب دل کی دھڑکن سے ملتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے. سبحان اللہ. آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی. پھر اللہ اللہ کرتے کرتے جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے وہ حقیقت ہے. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے. کوئی ایسا کرو جس سے دل دھڑکے, بھلے ورزش کرو, بھلے اللہ کی ضربیں لگاؤ, جس سے دل دھڑکے. دھڑکن کے ساتھ اللہ ملاؤ. کبھی کبھی نبض کے ساتھ ہاتھ رکھو, جب نبض دھڑکے اس کے ساتھ اللہ ملاؤ کہ یہ اللہ اس نبض کے ذریعے میرے دل میں جا رہا ہے. یہ اللہ جلالی بھی ہے, لوگ اس سے ڈرتے ہیں. اگر جلالت پیدا ہو, گرمی پیدا ہو تو دروشی پڑھو, وہ ٹھنڈا کر دے گا. پھر آپ اللہ کرو, پھر جلالت آتی ہے دروشی پڑھو. ایک دن دروشی اور لفظ اللہ ایک ہو جائے گا, نہ جلال اور نہ جمال. یہ اس کا طریقہ ہے. اس کے لیے اجازت ہوتی ہے. اجازت کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, شیطان ایک کوڑے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے اور تھکتا رہے, تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا, جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور ایک دن تمہیں شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزار تھا, مجھے کیا ہو گیا, میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. اور شیطان نے دل موڑ دیا نا. جب انسان اس اللہ کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان سوچتا ہے اگر اے اللہ اس کے اندر چلا گیا تو یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا. باجی بستانی رحمۃ اللہ جوانی کے ایام میں جنگل میں چلے گئے. جب باقی عبادت کرتے شیطان دیکھتا رہتا, لیکن جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے تو شیطان قریب آ کے ان کو ستاتا. روشن ضمیر ہو گئے تھے. ایک دن ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے, آج اس کو ماروں گا. آواز آئی اے باجزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا, یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے. اتنا ذکر کر کے نور علی نور ہو جائے. جب باجزید بستانی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے, شہر بستان سے جادوگر بھی چلے گئے. اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا. شیطان کے پاس شیطانی فوج ہے, وہ حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو, برباد کرو, کچھ بھی کرو, یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے ورنہ ساری عمر کے لیے گیا. اب تمہارے پاس ایک جن بھی نہیں ہے اس کا مقابلہ کرو. جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمانی فوج دیتا ہے. اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی, رحمانی فوج ان پہ ٹوٹ پڑی. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے. پھر بندہ نہیں بندہ نواز بن گئے, تو غریب نہیں غریب نواز بن گئے. یہ اس کی اجازت ہے. اس کے لیے اگر کوئی اجازت لینا چاہے, کوئی پیری مریدی نہیں ہے, کوئی نذرانہ نہیں ہے, ایک اللہ رسول کا حکم ہے جو تم کو سنا رہے ہیں. اگر تم یہ مشق کرو گے تو انشاءاللہ اپنے ساتھ پاؤ گے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے اگر کوئی صاحب اجازت لینا چاہے تو میری زبان کے ساتھ اللہ پڑھیں گے, اجازت ہو جائے گی. دربار پہ آ کے پریکٹس کریں, انشاءاللہ ان کو کامیابی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات جو ہے وہ زبان سے 3 مرتبہ اقرار کریں اللہ ہو, تو ان کے دل کی اجازت لے لیں. جس کو جی چاہے پڑھے یا نہ پڑھے اجازت لے لیں. اجازت لے لیں. اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اٹھا لیں.
وہ مائک میں حضرات محترم، ہم مشکور ہیں جامع مسجد دربار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے امام صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ انتہائی کرم فرمائی، اور ان کے اس توسل سے ہم اور آپ جتنے بھی سامعین گرامی ہیں جو دربار میں حاضر ہیں نماز جمعہ کے لیے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ایک اللہ کے ولی کا ہم نے خطاب سنا۔ اگر جن صاحب کے پاس ٹائم ہو تو نماز جمعہ کے بعد یہاں تشریف رکھیے گا، قبلہ سرکار شاہ صاحب تشریف لے جائیں گے، اور ہم غلامان یہاں تشریف فرما ہیں، ہم غلامان اولیاء ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سلسلہ ذکر کا طریقہ بھی بتائیں گے اور کچھ نعت شریف بھی پڑھیں گے، اور حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بھی تھوڑا بہت نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ لہٰذا میں تو گزارش کروں گا تمام حضرات سے کہ نماز کے بعد بھی تشریف رکھیں تاکہ ذکر بھی ہو سکے، حلقہ بھی ہو سکے اور صلاۃ والسلام وغیرہ بھی ہو سکے۔ ہم ایک مرتبہ پھر تمام انتظامیہ کے اور بالخصوص امام صاحب کے مشکور ہیں۔ ایک نعت شریف کی اجازت ہے؟ اچھا وقت اذان کم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔